إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى محمد. بوازب النار صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. سلسلہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے. عنوان شجرہ طیبہ ہے، اور اب تک کی 3 مجالس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی محرم الحرام کو آپ سے عرض کیا کہ اس پاکیزہ شجرے میں جو ایک انتہائی انفرادی حیثیت حاصل ہے وہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو حاصل ہے. اللہم صلی علی. سبھی کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن دیکھیے مثال کے طور پر اگر ایک خاندان میں سبھی ان پڑھ ہو
اور وہاں کوئی پرائمری پاس بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے. اگر سبھی مثال کے طور پر اتنے خوبصورت نہ ہو، بدصورت کا لفظ میں کہنا نہیں چاہتا، کوئی انسان بدصورت تو نہیں ہوتا، لیکن تو اس میں کوئی مناسب ایک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو یوسف کی طرح ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ افراد کا معیار اس اعتبار سے طے ہوتا ہے جس خاندان میں، جس معاشرے میں وہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک پڑھا لکھا شخص، اس کا معیار کچھ اور ہے. ویسٹ میں اسے پڑھا لکھا کہا جائے، اس کا معیار کچھ اور ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں سوسائٹی کے ویلیوز کچھ اور ہیں، ان کے ہاں ایجوکیشن سسٹم کچھ اور ہے، ان کے ہاں ایجوکیشن لیول کچھ اور ہے. تو جہاں جیسا کوئی ہوتا ہے، اب مثال کے طور پر اگر ایک مجتہد عارف ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو، کوئی بچہ ہو، تو چاہے ہو سکتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، لیکن اگر نماز شب نہ پڑھتا ہو تو اس سے تنبیہ کی جائے. چونکہ عارف مجتہد آیت اللہ کا بیٹا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جناب آپ. لیکن اگر کوئی ایسا کہ جو بے دین گھرانے میں پیدا ہو گیا اور اس نے کم از کم اپنا واجب دین محفوظ کر لیا تو اسے کہا جائے گا جناب بہت اچھا اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. تو جس معاشرے، جس خاندان میں جیسا کوئی ہوتا ہے اس اعتبار سے ایویلیویشن ہے. اب پھر اس جملے کو سنیے گا، یہ تمہید کیوں باندھی میں نے. حسین کن میں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں؟ کن میں کہا جا رہا ہے کہ حسین کی انفرادی حیثیت ہے؟ جہاں مرتضیٰ جیسے ہیں، جہاں مجتبیٰ جیسے ہیں، جہاں ایک ایک فرد اپنے اعتبار سے اس معیار پر ہے کہ حجت خدا ہے. حجت خدا سے بڑھ کر اب کیا تعریف ہو سکتی ہے کسی کی؟ اپنا ہی کہا ہوا جملہ ہے، اس کو مستعار لیتے ہوئے، میں جن کے ناموں کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ان کے ناموں کو اللہ نے خود رکھا ہے، ان کی ذات نہیں، ان کے نام بھی. اور ہمارے الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، وہ اعلی ہے تو یہ علی ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، وہ محسن ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، وہ قدیم الاحسان ہے، یہ حسین سید الشہداء ہے، وہ معبود ہے، یہ زین العابدین ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ باقر العلوم ہے، وہ صادق الوعد ہے، یہ جعفر صادق ہے، وہ کاظم الغیظ ہے، یہ موسی کاظم ہے، اسے رضا پسند ہے، یہ علی رضا ہے، اسے تقوی محبوب ہے، یہ محمد تقی ہے، وہ نقی مزاج ہے، یہ علی النقی ہے، وہ عسکرانہ شان کا حامل ہے، یہ حسن عسکری ہے. اور فرمائیے گا وہ خود غائب ہے، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ. صلوات بر محمد و آل محمد. 14 معصومین کا نام ہے، اس سے ایک اور بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام حسین اس فہرست میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ ہم نے پہلی محرم کی مجلس میں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ان کے لیے میں ایک شجر طیبہ ہمارا موضوع ہے، تو جہاں تک موضوع پہنچا ہے اس کی ایک سیکوینس عرض کر دوں. ہم نے امام حسین سے آغاز کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ 14 معصومین نے حسین کے مصائب پڑھے ہیں، اگر آپ کے اذہان میں ہے تو. اس سے بعد موضوع اور آگے بڑھا اور ہم نے گزارش کیا، دیکھیں لفظ پہ غور کیجئے گا، امام حسین کا اس پورے شجرے میں انفرادی مقام ہے اور حسین کی ماں کا اس پورے شجرے میں مرکزی مقام ہے. جو دلیل ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک صلوات بیتے محمد و آل محمد پر. تو یونیک ہونا اور ہے اور سینٹرل ہونا اور ہے نا. انفرادی مقام امام حسین کا، مرکزی حیثیت ہے حضرت بطول عذرا کی. اور اس حوالے سے ہم نے گزارش کیا کہ بقیہ ائمہ کی زیارتوں میں تو ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نور کو بلا فصل کبریا نے مصطفیٰ کو عطا کیا. یہ انفرادی حیثیت ہے، درمیان میں کوئی اور نہیں ہے،
یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. اور یہ نور اس انداز سے حوالے ہوا ہے میرے ساتھ. یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی. دیکھیں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. کیوں؟ حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں، حسین اپنے زمانے کے حیدر ہیں، جعفر صادق اپنے زمانے کے حیدر ہیں، امام جواد اپنے زمانے کے حیدر ہیں، امام علی نقی علیہ السلام اپنے زمانے کے حیدر ہیں. تو ہیں علی، غور کیجئے گا، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، اور فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. مل کے صلوات بھیجتے ہیں بی بی کے ذات گرامی پر. اللہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، اور کس میں جرأت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. کس میں رکھے کہ کس میں جرأت ہے کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. اور رکھ زندہ باد مل کے اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، کس میں جرأت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. بی بی کی عظمت پاک پر یہاں سے وہاں تک بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو اگر آپ کے اذہان میں ہے تو ترتیب ہمارے موضوع کے ایسے آگے بڑھی کہ ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا امام حسین کی انفرادی حیثیت، دوسری مجلس میں عرض کیا شہزادی کونین کی مرکزی حیثیت شجر طیبہ کے موضوع میں، اور ہم نے اس میں عرض کیا کہ بی بی کا نور بلا فصل عطا کیا. دو چیزیں بلا فصل عطا کی. اگر آپ کے ذہن میں سورہ والنجم کی آیت ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی، اور پھر وہ وحی جب کر دی تو پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو پہلے ہی آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے. یہاں تک موضوع آ گیا. اور حضور نے، بعض لوگ کہتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، کہ جناب حضور نے کاش اس انداز سے پہنچا دیا ہوتا، فلاں انداز سے پہنچا دیا، اتنا ڈاؤٹ نہیں رہتا. آپ غور فرمائیں، میں کہہ رہا ہوں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے، تو جو پورے پہنچانے کا حق تھا وہ حضور نے ادا کیا ہوگا یا نہیں ادا کیا ہوگا؟ یعنی آپ مجھے بتلائیے کہ کیا اور ذریعہ ممکن تھا، کیا اور پاسبلٹی تھی، کیا پاسبلٹی تھی؟ اور یعنی کیا آپ کے ذہن میں جو لوگ سوال کرتے ہیں آج اتنے مسئلے نہ ہوتے اگر اور کیا کلیئر کر دیتے؟ مجھے بتائیے. یعنی اونٹوں کے پالان کا ممبر بھی بنا دیا، خطبہ بھی دے دیا، فضائل بھی پڑھ دیے، ہاتھوں میں میرے خیال میں صلوات بھیج دیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو پالان کا ممبر بھی بنوا دیا، فضائل بھی پڑھ دیے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہاتھوں پر بلند بھی کر دیا، دکھلا بھی دیا. اب کیا آگے گنجائش تھی؟ سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، اور تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں، اور بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، لیکن اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. اور کیا کر لے رسول؟ تو وہ اس پہ میں جانا نہیں چاہتا، اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر. بڑا حساس ہے آگے کی مصرع ہے. رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، رستہ بھٹک گیا تھا، میں غدیر سے کربلا پہ آ جاؤں گا ایک جملے میں. رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں. اب اتنا یہ واضح ہے، بالکل واضح ہے نا، اتنا کلیئر کر دیا سب کچھ. اچھا
دو چیزیں اس کا مطلب بلا فصل پہنچائیں. ایک یہ کہ شہزادی کونین کا سلسلہ، اور دوسرا یہ کہ امیر المومنین اسلام کی ولایت کو بلا فصل پہنچایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے فرمایا کہ واللہ یعصم، آپ پہنچا دیجئے. اچھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یہ کیا انداز ہے؟ میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اس ایک جملے پر. یعنی کیا رسول کو کہنے کا حق ہے یا نہیں جواب میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اگر ہم ایک بات کہیں، پروردگار کیا ایسی چیز تھی کہ جو میں نے نہیں پہنچائی جو تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا؟ ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ ہو، اس نے اپنے والدین کی بات ساری زندگی مانی ہو، ذرہ برابر بھی چون چرا نہ کیا ہو، اور آخر میں والدین ایک حکم دے اور کہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تو وہ سوچے گا تو صحیح کہ میں نے کب زندگی میں آپ کی بات نہیں مانی. کیا آپ اس انداز سے مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ اب یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا؟ نہیں، فارسی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں در کو کہو تاکہ دیوار سن لے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں تاکہ تم بھی سن لو کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور یہ پڑھنے والے بھی سن لیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور سننے والے بھی سن لیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. تو یہ یہاں تک ہمارا موضوع آیا کہ اس ترتیب سے شہزادی کونین کا بیان بھی ہوا اور پھر امیر المومنین کی ولایت کا بیان بھی ہوا. اور یہاں سے آج ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ یہ کہ اس شجرہ طیبہ میں جو جڑ ہیں وہ رسول اللہ ہیں. حدیث میں یہ جو آیت قرآن کی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمانوں پر ہیں. تو یہ کوئی وہ فزیکل درخت تو مراد ہے نہیں جو یہاں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے. کون سا درخت ہے یہ؟ حضور نے فرمایا کہ انا اصلها، اس درخت کی جڑ میں ہوں. وعلی فرعها، اس درخت کا تنا امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب. والائمۃ اغصانها، فرمایا کہ اہل بیت اطہار وہ اس درخت کی شاخیں ہیں. کتنا مقدس اور پاکیزہ نظام ہے اس وقت. جڑ رسول اللہ ہو، تنا علی ہو، شاخیں اہل بیت ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام موسی کاظم ہوں، امام علی رضا علیہ السلام ہوں، امام جواد علیہ السلام ہوں، شاخیں. اس مقدس ترین سلسلے میں بھی انہوں نے ہمیں اور آپ کو محروم نہیں کیا. انہوں نے کہا وشیعتنا ورقها، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ جب بھی ہمارے خاندان یعنی ہمارے چاہنے والوں میں کسی کے یہاں ولادت ہو فتورق ورقۃ منہا، تو اس ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک کی انڈیویجول حیثیت ہے. اور ہمارے آپ سب، آپ میں سے ہر ایک اس درخت کا پتا ہے کہ جس کا تنا علی ہے. آپ اپنی حیثیت کو محسوس کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ جب بھی ہمارے چاہنے والوں میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے فَتَسْقُطْ وَرَقَةٌ مِنْهَا، ایک پتا کم ہو جاتا ہے. یعنی اس درخت میں مستقل پتوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، جن کی وفات ہو رہی ہے پتوں کی کمی، یعنی مستقل پورا نظام ہے. یعنی پوری شیعت جڑی ہوئی ہے اہل بیت اطہار سے، اور اہل بیت اطہار وہ جو تنا ہے وہ علی ہے اور جڑ رسول اللہ ہے. یہ پورا ایک نظام ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا، آپ جب درخت کو دور سے دیکھتے ہیں تو جڑ نظر آتی ہے، پتے نظر آتے ہیں؟ کاش میری بات پہنچ سکے. پتے نظر آتے ہیں نا. پتوں کو دیکھتے ہیں، درخت کا فیصلہ کرتے ہیں. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو وہ ہمیں نہیں دیکھ، امام نے کہہ دیا پہلے ہی، دیکھو یہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہمارا کردار تو نہیں پڑھیں گے، یہ تمہیں دیکھیں گے، ہمارا فیصلہ کر لیں گے. تو دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نیل کے جزاکم یا علی. ہاں شجرے کی بات ہو رہی ہے تو شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تو اب پتے کو دیکھ کر درخت کا فیصلہ ہوگا.
اگر وہ مضبوط ہے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے تو پھر آگے درخت بھی ٹھیک ہے. اگر وہ خدا خواستہ کمزور ہے تو پھر آگے یہ سمجھا جائے گا. اور ہمارے لہٰذا ہمارے ایک ایک عمل سے آگے فیصلہ ہونے والا ہے، خاص طور پر محرم الحرام میں. اب غور ہمارے شیعت کا جو سب سے بڑا پروجیکشن ہے پوری دنیا کے سامنے وہ کون سا محرم الحرام. 10 دن جب آپ اپنے گھروں سے باہر ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ائمہ کا فیصلہ کر رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کتنا اہم. مثال کے طور پر اگر سڑک پر کوئی کالے لباس میں، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ کالے لباس میں کوئی اور بھی موجود ہو، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور سیاہ لباس میں ہے اور اس سے کوئی ایسی نازیبا حرکت ہو جائے تو کیا کہا جائے گا؟ وہ پتے کو دیکھ رہا ہے، آگے جڑ کا فیصلہ کر رہا ہے. اب ایک حساس موضوع پر، اب کوئی مجھ سے ناراض ہو یا کچھ ہو، لیکن مجھے بات کرنی ہے یہاں پر. مثال کے طور پر اذان کا وقت ہو رہا ہے اور کہیں اسی وقت پر ساتھ میں نماز کے بجائے ماتم ہو رہا ہے. مجھے اندازہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، مجھے آپ 8 سال سے سن رہے ہیں کہ میں ماتم کے لیے، میں نے فضائل کے لیے، میں نے مصائب کے لیے کیا کچھ کہا ہے. یہاں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی ماتم کے بارے میں کچھ غلط آگے پیچھے کو بات کہوں گا؟ نہیں. واقعاً وہ جو ماتمی ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ خالی خطابت نہیں کر رہا، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں جو واقعاً مولا حسین اسلام کے ماتمی ہے نا، اور جب میں ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اور واقعاً اتنا ماتم تو میں تو نہیں کر سکتا جیسے وہ ماشاءاللہ یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں، اور گھنٹوں ماتم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان کے قدموں کی خاک پر میں فدا ہونے کو تیار ہوں. لیکن وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ماتم کو دیکھ کر، یعنی لفظ بدل دوں، پتوں کو دیکھ کر شاخوں کا فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو کچھ باتیں اس سے کہنی چاہیے، یہاں سے نہیں کہنی چاہیے، تلخ باتیں لیکن کہنی چاہیے. اور ہمارے تو اس خاطر ہے کہ ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ ہم کس مقام سے جڑے ہوئے ہیں، کس جگہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو پورا نظام ہے. اچھا، اب میں پھر سے ایک بات کہوں، جڑ رسول اللہ، تنا امیر المومنین، شاخیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، پتے شیعہ. بی بی کا مقام کہاں گیا؟ بی بی کہاں ہے یہاں پر؟ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ. وہ اس پورے نظام میں ایک بلند تر صلوات بھیج دیں بی بی کے نام گرامی پر. اللہم صلی اللہ. فرمایا وہی العنصر الشجرۃ التي اصلها رسول اللہ وفرعها امیر المومنین. فرمایا بی بی سلام اللہ علیہ وہ عنصر ہیں، وہ جوہر ہیں اس درخت کی کہ جس کی جڑ رسول اللہ ہے اور تنا امیر المومنین ہے. عنصر کسے کہتے ہیں؟ عنصر عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جوہر، وہ قوت کہ جو جڑ سے طاقت لے رہی ہو اور تنے کو اور شاخوں کو عطا کر رہی ہو. یہ بیوی کی پوری شہادت اس میں پوشیدہ ہے. یعنی جو نبوت سے طاقت لے رہی ہوں اور امامت کو طاقت عطا کر رہی ہوں. یعنی اگر نبوت کے بعد بیوی کی شہادت نہ ہوتی تو آج کوئی علی کی ولایت کو ماننے والا نہ ہوتا. یہ بیوی کی شہادت کا نتیجہ ہے. اب غور ہمارے تو لہذا اس پورے سلسلے میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ شہزادی کونین کی حیثیت ہے. اگر یہاں تک آ گئے آپ میرے ساتھ، تو اب جو بنت رسول ہیں ان کا مقام سب سے جدا ہے، ان کی حیثیت سب سے جدا ہے. اور میں اس کو فضائل کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اس پورے نظام میں صرف ایک ہے فاطمہ. اب اگر کوئی ایسی ہو کہ جنہیں ہم ثانی زہرا کہہ سکیں، مجھے مصائب میں آنا ہے شہزادہ اون محمد تک. اگر کوئی ثانی زہرا ہو، دوسری زہرا کہلوایا جانا کوئی آسان بات ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. اور کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ملک یا علی۔ بیوی کا مقام جہاں سب سے جدا ہے تو ان کی دختر کا مقام بھی اسی انداز سے ہے۔ اور مجھے آج بات کر لینے دیجئے اس سلسلے کہ اسی شجرہ طیبہ کا تسلسل ہے، اسی شجرہ طیبہ کا تسلسل وہی سلسلہ ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب۔ جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل۔ میں بھی کچھ واقعات عرض کروں گا شہزادی زینب سلام علیہ، جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل۔ یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ علی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، دیکھیں غدیر میں دین مکمل ضرور ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر کے دن دین مکمل ضرور ہوا ہے لیکن دین محفوظ نہیں ہوا، محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر۔ دین کو محفوظ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اور جس دین کو حسین نے محفوظ کیا ہے اس حسین کو زینب نے محفوظ کیا ہے۔ میں بی بی کے خطبات سے کچھ جملے عرض کروں گا، آپ غور فرمائیں گے مصائب یعنی فضائل میں بھی مصائب ہے، اسی لیے ام المصائب ہے بی بی۔ ہاں، حسین کو محفوظ کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے۔ آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص الزینبیہ، اس میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ ان اللہ زین العرش کما زین العرش باسماء الخمسۃ الطیبہ زین اللہ المحفوظ باسم زینب الکبریٰ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کو پنجتن کے ناموں سے زینت عطا فرمائی ہے، یہ میں روایت کچھ سالوں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش مستقر ہوا۔ تو سید نعمت اللہ جزائری یہ فرماتے ہیں، حدیث ایک جملے کی ہے تو پوری دہرا دوں کہ میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش مستقر ہوا، اور جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہوا، اور زمین پر لکھا گیا تو زمین بچھتی گئی۔ یہ پوری روایت ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ نام علی جو آپ نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں اس کی طاقت ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے عرش کو پنجتن کے ناموں سے زینت عطا فرمائی، زین اللہ المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، اللہ نے لوح محفوظ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے زینت عطا فرمائی۔ کیوں لوح محفوظ کو؟ کیوں لوح محفوظ کون سی جگہ ہے؟ لأنہ لا تلمسہ بأید الناس والجن والملائکہ والانبیاء والمرسلین۔ کا لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا مقام ہے، ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوح محفوظ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے، من الناس نہ انسانوں کی، والجن نہ جنوں کی، والملائکہ نہ ملائکہ کی، حتیٰ والانبیاء والمرسلین، انبیاء و مرسلین بھی لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا حجاب میں ہے وہ مقام۔ دیکھیں جو عرش تھا وہ سب کے سامنے تھا، تو پنجتن کے ناموں سے زینت عطا فرمائی۔ لوح محفوظ جو حجاب کا مقام ہے اس محفوظ کو زینب کبریٰ کے نام سے زینت عطا فرمائی۔ زینب سلام اللہ علیہ۔ زینب یعنی کیا؟ زینت لاب، جانتے ہیں نا مطلب اس کا کیا؟ مطلب اس کا باپ کی زینت۔ قرآن میں المال والبنون زینت للحیات الدنیا، مال اور اولاد تو بیٹے، اولاد غلط، المال والبنون مال اور بیٹے، فرمایا کہ باپ کے لیے زینت ہے۔ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا، قرآن کہہ رہا ہے بیٹی کے لیے ایک الگ مقام رکھا ہے، والباقیات الصالحات والا کر کے، لیکن کہا کہ زینت جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے معمولاً۔ ساری دنیا کے لیے بیٹا باپ کی زینت ہے،
اور وہ علی جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے علی کی زینت زینب کبریٰ ہے۔ کون علی؟ کون علی؟ قرآن کریم میں دیکھیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، سورہ صافات کی آیت ہے، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا فرمائی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ہم نے دنیا میں زینتیں رکھی ہیں، فرمایا مال کی زینت رکھی ہے، ہم نے اولاد کی زینت رکھی ہے، ہم نے مستورات کی زینت رکھی ہے، ہم نے سونا اور چاندی میں زینت رکھی ہے، والخیل المسومۃ، ہم نے سواری میں زینت رکھی ہے۔ یہ ساری زینتیں ہیں نا انسان کی، لیکن اسی خاطر ہے سواری پہ بیٹھ کے کیوں کہا گیا کہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کیوں کہا گیا ایسا؟ وہ اس خاطر ہے کہ معمولاً جو سواری ہوتی ہے وہ ظاہر ایک اسٹینڈرڈ کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ایک اسٹینڈرڈ کی علامت ہے، اگر تم سواری میں بیٹھے ہو تو فوراً یہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ پروردگار اس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ خبردار غرور نہ آنے پائے، اس نے، تم یہ سمجھ رہے ہو اسٹیئرنگ سے چل رہی ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو گیئر سے چل رہی، یہ سارے اسباب ہیں، لیکن اسباب میں مسبب الاسباب کو نہ بھول جاؤ، اسے یاد رکھو۔ اور ہمارے وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، آگے خود سے کہہ دیا ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس سواری کو خود سے کنٹرول کر سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں پروردگار تیری ہی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ تو سواری بھی زینت ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، سورہ کہف میں یہ فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ہم نے زمین میں قرار دیا سب کا سب زینت ہے، یعنی ہوا، خلا، شجر، ثمر، حجر، پرند، چرند، ہر چیز زمین کی نعمت ہے۔ زمین کی یہ زینت جو ہے، حدیث میں فرمایا زینت الارض الرجال، اچھا یہ ساری چیزیں تو زمین کے لیے زینت ہیں، اب خود زمین کی اپنی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الارض الرجال، زمین کی زینت مرد ہیں۔ مستورات سے تھوڑا سا معافی کے ساتھ، اس کو گنجائش نہیں کہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں جا سکوں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی خاص فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ در حقیقت ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم خیال کرنا۔ فرمایا زینت الارض الرجال، حدیث ہے، یہ حدیث معصوم ہے کہ زمین کی زینت مرد ہے، وزینت الرجال علی بن ابی طالب، اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک طرف سے یہ کہ مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب، یعنی پوری کائنات کے نظام میں زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ دوسری طرف سے بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، ایک شخص آیا مولا کے پاس، دوسری خلافت کا زمانہ تھا، اور وہاں پر وہ گیا خلیفہ وقت کے پاس، اور چونکہ ان سے سوال پوچھا اور بہت مشکل سوال تھا تو انہوں نے بھیجا مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ اور ہمارا کوئی مشکل ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ، ساتھ رہے گا دیکھیں میرے۔ تو انہوں نے بھیجا مولا علی علیہ السلام کے، مشکل سوال تھا، انہوں نے بھیجا مولا علیہ السلام کے پاس۔ میراث کا بہت مشکل ایک مسئلہ تھا، جیسے اس نے سوال، ابھی سوال ختم نہیں، میراث کا مسئلہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، بہن بھائیوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک بڑا مشکل ہے۔ ابھی اس نے بہت مشکل کا ایک میراث کا مسئلہ پوچھا، سوال ختم نہیں ہوا تھا، مولانا نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے اتنا جلدی جواب دے دیا؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا انا زین الدین، دین کی زینت علی ابن ابی طالب ہے، میں دین کی زینت ہوں، مجھے کیوں جواب نہ آئے گا؟ تو دنیا کی زینت علی ابن ابی طالب، زمین کی زینت علی ابن ابی طالب، دین کی زینت علی ابن ابی طالب، جو سب کی زینت ہے اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اور ہمارے اور جیسے میرے ساتھ رہی گا، جیسے رسول اللہ نے امام حسین کی ولادت پر گریہ کیا ہے، بعین ہی اسی انداز سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پر گریہ کیا ہے، باقاعدہ روئے رسول اللہ۔ اور بی بی نے وہی سوال کیا کہ بابا آپ کے ہاں تو پہلی نواسی کی ولادت ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ حضور بازوؤں کو دیکھتے جاتے تھے بی بی کے،
روتے جاتے تھے. میں منزل مصائب سے دور ہوں لیکن یہ واقعات ہیں. اور گریہ فرماتے رہتے تھے. اور پھر حضور نے مصائب کا ذکر کیا. شہزادی کونین نے بہت گریہ کیا. اور جانتے حضور نے کیا جملہ کہا کہ اے بیٹی، جو تیری بیٹی زینب پر روئے گا اسے ویسا ہی اجر ملے گا جو حسین پر رونے کا اجر ہوگا. یہ مقام. ایک فارسی کے شاعر ہیں، کہتے ہیں، شاعر بھی ہیں عارف بھی ہیں، سر تفسیر لا الہ زینب، سر تفسیر لا الہ زینب، بار تشدید انما زینب، حرکت با یہ ابتدا زینب، گوئی محجوب لا فتح زینب. عجیب ہے یہ مصرع. میں زندگی بھر خراج تحسین پیش کرتا رہا ہوں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو عارفانہ کلمات کہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. فضائل بھی. اور چونکہ آج بیوی کا ذکر ہے تو میں نے اپنا لہجہ ذرا دھیما رکھا ہوا ہے احترام کی خاطر. یہ بیوی کا احترام ہے کہ اس انداز سے بات کی جائے. جب علی کا ذکر ہو تو پھر وہ کسی اور انداز سے، علی کی بیٹی کا ذکر ہو تو وہ کسی اور انداز سے ہونا چاہیے اس میں. اور ہمارے وہ شاعر نے کیا کہا کہ سر تفسیر لا الہ زینب، لا الہ الا اللہ، بنا الہ کون ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے. جزاک اللہ. میں ایک مجھے زندہ باد. یہ آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ سارے اشعار پڑھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر ہے، آپ کو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا کوئی اور شعر یاد ہے اس کے علاوہ؟ نہیں، مجھے بھی یاد نہیں ہے، سچی بات ہے. اب آپ ایک سوال کا جواب دیجئے گا، ان اشعار میں کیا خواجہ معین الدین چشتی نے امام حسین کو پہچنوایا ہے یا ان اشعار کے ذریعے سے امام حسین نے خواجہ کو پہچنوایا ہے؟ یہ ہے اہل بیت. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. بنا لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. یہ وہ شاعر کہتے ہیں سر تفسیر ہے لا الہ زینب، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے راز کا نام ہے زینب کبریٰ. یہ وہ راز ہے کہ اگر حسین بنا لا الہ ہے تو بی بی وہ راز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بنا لا الہ محفوظ ہے. بار تشدید انما زینب، انما یرید اللہ والی آیت. انما نون کے اوپر تشدید ہے. تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں جب تشدید استعمال کی جائے تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ یقین اور بڑھ گیا. ان ہوتا تو مطلب کچھ اور تھا. انما یعنی یقیناً 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 کا بار تشدید انما زینب. یہ آیت تطہیر تو ہے اہل بیت کے لیے، خاص پنجتن کے لیے، لیکن انما پر جو تشدید ہے وہ زینب کبریٰ ہے. یعنی 14 کے تطہیر کی یقین کا نام زینب ہے. بار تشدید انما زینب، حرکت با یہ ابتدا زینب. با جو ہے، با کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کون ہے؟ انا نقطہ تحت البا، میں با کا نقطہ ہوں. اچھا با اس کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ. زیر نہ ہو، اب با پڑھ کے بتائیں، بسم اللہ پڑھ کے بتائیں. آپ ہو نہیں سکتا جب تک زیر نہ ہو. فرمایا حرکت با یہ ابتدا زینب، بسم اللہ کے با کا نقطہ علی ہے، اس نقطے کے نیچے زیر کا نام زینب کبریٰ ہے. اللہ اکبر. یہ عارفانہ کلام. زیر اس کسرے کا نام. بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب شام میں کسی نے بیوی سے پوچھا تھا کہ بیوی آپ کون ہیں، بیوی نے کہا تھا انا کسرت اللتی تحت البا، میں وہ زیر ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. میں وہ گوئی محجوب لا فتح زینب. اور اب گویا عشق اور عرفان کا سمندر بند ہو جائے اس میں. کیا دیکھیں ایک ایک جملے میں پہلے سے کہوں، کون ہے بی بی؟ لا الہ کی تفسیر کا راز ہے زینب، انما کی تشدید ہے زینب، بائے بسم اللہ کے نیچے زیر کسرہ حرکت ہے زینب، گوئی محجوب لا فتح زینب. آگے وہ کہتے ہیں کہ لا فتح 2 ہیں، میدان کے لا فتح کا نام علی ہے، پردے کے لا فتح کا نام زینب ہے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر.
کوئی محجوب لا فتح زینب. آخری دو مصرے اور پھر میں آہستہ آہستہ اور اپنے اختتام سے قریب جا رہا ہوں. فرمایا آن شریک اے شریک قرآن است نکھت روزہائے جنان است. بی بی وہ ہیں کہ جو قرآن کا شریک ہے نا اس کی شریک. کیوں؟ ہم زیارت میں امام زمانہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا شریک القرآن. امام حسین بھی شریک قرآن ہے. تو جو شریک قرآن ہے اس کی شریک کا نام ہے زینب. روزہا نکھت روزہائے جنان است. جنت کی خوشبو کا نام ہے زینب کبریٰ. دیکھیں جنت میں جب جائیں گے جنت ملے گی کس کے صدقے میں؟ علی کی محبت کے صدقے میں. جنت کے حاکم کون ہیں؟ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. تو جنت میں خواتین بھی تو جائیں گی نا بھائی. تو وہاں جب مستورات پہنچیں گی تو انہیں زیورات کی بھی تو ضرورت ہے نا. حدیث ہے یہ. فرمایا کہ اذا اراد اللہ یتحف زوجۃ ولیہ بعث الیک تبعثین الیہا. فرمایا رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے فاطمہ جب جنت میں اللہ کسی ولی خدا اپنے ولی کی زوجہ کو جو جنت میں ہوگی اسے انعام دینا چاہے گا تو اسے تیرے پاس بھیجے گا. اور جب وہ آئیں گی تو آ کے کہیں گی کہ آپ مجھے اپنے زیورات میں سے اے بی بی کچھ عطا فرما دیں. اور بی بی اپنے زیورات میں سے انہیں کچھ عطا فرمائیں گی. یعنی جنت کے زیورات ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے اور جنت کی خوشبو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے. وہ بی بی زینب. بس میں ایک خطبہ میں لکھ کر لایا ہوں تھوڑا سا وہ میں پڑھوں گا. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بی بی نے خطبہ دیا بی بی نے خطبہ دیا. لیکن جو بی بی نے خطبہ دیا اس کی شان تو سمجھ میں آ سکے. عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. دیکھیں عقیلہ یعنی با عقل. یہ ترجمہ مکمل اس کے حق کو ادا نہیں کرتا. با عقل کا ترجمہ جو عربی زبان میں لفظ ہے وہ ہے عاقل. عاقل اور عقیل میں فرق ہے. عاقل کچھ اور ہے عقیل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. عاقل ہے اس میں فاعل. عقیل ہے صفت مشبہہ. جیسے عالی اور علی میں فرق ہے. عالی کچھ اور ہے علی کچھ اور ہے. مولا کا نام عالی نہیں ہے. مولا کا نام کیا ہے؟ علی. کیا فرق ہے عالی میں اور علی میں؟ اردو میں دونوں کا ترجمہ ہے بلند. عالی یعنی بلند علی یعنی بلند. عربی میں کیا فرق ہے؟ فرق عالی ہے اس میں فاعل. اس میں فاعل نام سے ظاہر ہے. جب تک کوئی کام کرتا رہے اس وقت تک وہ چیز اس سے متصف ہے. جب وہ کام کرنا چھوڑ دے تو ختم ہو گیا. صفت مشبہہ ہمیشہ کے لیے بلند. جو ناصر اور نصیر کا فرق ہے. رسول اللہ نے ناصر نہیں مانگا تھا نصیر مانگا تھا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اپنی طرف سے مجھے نصیر دے دے. ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر وہ جو ہمیشہ کا مددگار ہو. ٹھیک. عاقل اور عقیل. عاقلہ اور عقیلہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کبھی صاحب عقل رہے کبھی نہ رہے اسے کہتے ہیں عاقل. اور جس کا مجسم وجود عین عقل ہو وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. ورنہ ایسے حالات میں کون اپنی عقل کو سلامت رکھ سکتا ہے جب بھائی کا لاشا سامنے ہو, نو کے نیزہ پر سر ہو, بچوں کو تماچے لگ رہے ہوں, خیمے جل رہے ہوں, اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہو, حجت خدا کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں, اور پھر کوئی کہے کہ آپ خطبہ دیجئے. کوئی آسان منزل ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس پر؟ عجیب ہے. آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں, میں جیسے کوئی بات کہتا ہوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں, میری ہمت بڑھتی ہے, میرا حوصلہ بڑھتا ہے, اس سے میں خطاب کر پاتا ہوں. لیکن اگر کہیں میں ایسی جگہ خطاب کرنا پڑ جائے جہاں پتھر لے کر سامنے لوگ بیٹھے ہوں, میں کہہ پاؤں گا کچھ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کن حالات میں بی بی نے خطاب کیا؟ میں جاؤں گا خطبے کی طرف, لیکن چونکہ بی بی جب خطبہ دے رہی تھیں دربار شام میں کتاب سے دیکھ کے اس بات کو پڑھ رہا ہوں, لوگ اٹھ اٹھ کر آ گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا علی زندہ ہو کر آ گئے؟
ہمارا میں اب ماحول چونکہ ایسا بن چکا ہے، آپ میں سے کوئی ایک مل کے نعرہ حیدری کہہ دے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کے بعد میں آگے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس بی بی کا حق یہ ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، ان کے بابا کا نام بلند ہو، اس بی بی کا حق یہ ہے نعرہ حیدری کہا جائے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کی خاطر کہ بی بی آپ نے اپنے بھائی کے لیے اور اپنے بابا کی ولایت، ان کے کلمے کے لیے، اپنے نانا کے لیے اتنی قربانی دی تھی، توحید کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ آج ہم آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کی خاطر کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عطا ہے، نعرہ حیدری اور یا علی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا ہے۔ ایسا بچایا 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ اور مارے ہاں، اب میں اگر سامنے پتھر لے کر بیٹھے ہوں کوئی تقریر تو نہیں کر سکتا۔ دوسرا جملہ کہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے پانی چاہیے ہوگا تو آپ پانی دیں گے مجھے یا نہیں دیں گے؟ حسین کی بہن نہیں معلوم کتنے دنوں کی پیاسی تھی، تو آج تفصیلی ذکر کریں گے تھوڑا سا، آج انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے۔ نہیں معلوم کتنے دنوں کی پیاسی، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب زندان شام میں پہنچی تھی نا تو بیٹھ کر نماز شب پڑھنا پڑی تھی۔ آج رونے کے لیے آئے نا، رات کے اس پہر آپ تشریف لائیں، اصل رونے کے لیے آئے تو اتنا شدت سے بی بی نے گریہ فرمایا، بی بی گریہ فرماتی اور بیان فرماتی تھی۔ اچھا ایک اور سوال کروں، جب میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا، میں اشارہ کر سکتا ہوں؟ اب اگر کوئی سوچیں کہ کوئی پتھر لے کر بیٹھا ہو، کوئی مجھ پر تانے کس رہا ہو، کوئی میرے باپ دادا کو کچھ کہہ رہا ہو، تو میری زبان بند ہو جائے گی نا۔ سلام علی کی بیٹی زینب کبریٰ، ان حالات میں مردوں کی زبان بند ہو جائے، کیا کہہ سکتا ہے کوئی اس وقت؟ اور بی بی ایسے خطبہ دے رہی ہیں، جلال حیدری میں خطبہ دے رہی ہیں۔ اس خطبے کے لیے لکھا ہے روایت میں کہ جب بی بی نے خطبہ دیا تو حتیٰ دشمن کا دربار تھا، لیکن کوئی ایک آنکھ بھی ایسی نہیں تھی جس سے آنسو جاری نہ ہو رہا ہو۔ اب یہ تو میں ان کے محبین کے درمیان خطبہ تھوڑا سا پڑھوں گا، انشاءاللہ گریہ فرمائیے گا آپ۔ اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، ہاتھ بھی میرے کھلے ہوئے ہیں، آپ مجھے پانی بھی دے دیں گے۔ اور بات کو بڑی حساس بات ہے، میں کبھی مجمع میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، کبھی مجمع میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میری گردن آزاد ہے۔ اب میں تو یہی مصائب پڑھ سکتا ہوں نا۔ 50 منٹ سے اوپر ہو گئے، مجھے تھوڑے سے مصائب پڑھنے۔ میں جب ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہوں، اس خطبے کو لکھا ہے سید ابن طاؤس نے کتاب لحوف میں، اور وہیں سے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ میں صرف اردو کے کچھ جملے لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہم بعین نہیں، وہ جو بی بی نے کہا تھا، آپ نے ہمیشہ سنا بی بی نے خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ دیا، لیکن جو بعین نہیں خطبے کے الفاظ تھے وہ سن سکیں۔ اور غور فرمائیے گا اس پر۔ پہلا جملہ کیا ہے روایت کا؟ کب خطبہ دیا یہ خطبہ اس وقت دیا ہے۔ ایک بات اور، مولا سید سجاد کا خطبہ شام میں بعد میں ہے، بی بی زینب کے خطبے کے بعد ہے۔ یعنی آپ یہ تصور نہ کریں کہ جب بی بی خطبہ دے رہی ہیں تو سید سجاد کی خطبے کا اثر ہو چکا ہے وہاں، ابھی اثر نہیں ہوا، ابھی تو بی بی پہنچی ہیں وہاں پر۔ تو بی بی پہلا خطبہ دے رہی ہیں۔ دوسری اہم بات، مولا سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے شام میں، وہ مسجد اموی میں ہے، نماز جمعہ ہو رہی تھی اس وقت، وہاں عام عوام الناس کا مجمع تھا، وہاں مولا سید سجاد نے خطبہ دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو خطبہ دے رہی ہیں وہ دربار کا خطبہ ہے، جہاں شرابی بیٹھے ہوئے ہیں۔
جہاں پست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسوں کے درمیان علی کی بیٹی کھڑی ہے اور یہاں خطبہ ہے. اب کتنا سخت منظر ہے. یہاں کیسے حالات ہو جائیں شہر کراچی کا، اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے، لیکن کیسے حالات ہو جائیں اگر کہیں کورٹ کچہری کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کسی سے کوئی نزاع ہو جائے، کچھ ہو جائے، کیسی ہی کچھ. اگر کوئی دشمن کی بھی گھر کی خاتون ہے نا تو کیا کہتا ہے انسان؟ کہتا نہیں اب بس اب بات نہیں کرو یار، چھوڑ. دشمن کی بیٹی آ جائے اس کا کتنا احترام کرتے ہیں. شریف النفس ایک انسان ہو، علی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے، کوئی آسان منزل ہے؟ اب سوچ رہے ہیں کیا منزل ہے یہ. اور بی بی نے خطبہ، پہلا جملہ روایت کا کیا ہے؟ کب خطبہ دیا؟ دربار میں ہے. جملہ میں پڑھوں گا، میرا یقین آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. فرمایا جب یزید کی محفل میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ اپنے بھائی حسین کے کٹے سر پر پڑی. کٹا سر سامنے، حسین کا کٹا سر سامنے رکھا ہوا ہو. اور اب بی بی خود دیکھیں، روایت میں ہے کہ جب شام کا واقعہ ہو گیا، بی بی واپس گئی تھی، مدینہ پہنچی تھی نا، تو جب روضہ رسول پر پہنچی تھی تو حسین کا خون بھرا کرتا قبر رسول پر رکھا تھا. جیسے خون بھرا کرتا وہاں رکھا تھا نا، قبر رسول پر زلزلہ آ گیا تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اللہ کے رسول، فقط کرتا رکھا تھا، ضبط نہ ہو سکا. سلام اس بہن پر جس نے 70 قدموں کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. آج شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، یہاں سے بھی آپ زیارت پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ کبھی شب جمعہ محرم الحرام کی کوئی ایسی ہو کہ کربلا میں نصیب ہو، حسین کی زیارت کی رات ہے. لیکن جب ہم زیارت پڑھیں گے تو ہم اپنے تصور میں حرم کو لے آئیں گے، گنبد کو لے آئیں گے، زیارت پڑھیں گے. جانتے ہو زینب نے حسین کی زیارت کیسے کی تھی؟ جب مقتل میں پہنچی نا تو جسم کے ٹکڑے کہیں بکھرے پڑے تھے، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو چکا تھا، اور وہاں آ کر فریاد کی انت اخل حسین، کیا تو ہی ہے میرا بھائی حسین؟ تو ہی میرا بچہ. لہذا جب بی بی کی نگاہ حسین کے کٹے سر پر پڑی، یہ روایت کا پہلا جملہ، آپ نے غمناک آواز میں کہنا شروع کیا جس سے لوگوں کے دل دہل گئے اور فریاد کی یا حسینہ. حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کر یا حسین کہنا کچھ اور ہے، بھائی کے کٹے سر کو دیکھ کر دربار یزید میں یا حسین کہنا کچھ اور ہے. بی بی زینب وہاں کھڑی ہیں، ایک خاتون یا حسینہ. فرمایا اے اللہ کے رسول کے محبوب، یبن مکہ و منا، اے مکہ اور منا کے بیٹے، یبن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے. بی بی مخاطب کری بھائی کے کٹے سر کو، یبن بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے. اور اب روایت میں ہے کہ جیسی بی بی یہاں تک پہنچی تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا دربار میں جو رو نہ رہا، منہ چھپا چھپا کے لوگ رو رہے تھے. دشمن کا مجمع تھا لیکن لوگ رو رہے تھے. اچھا جیسے لوگوں نے رونا شروع کیا وہاں پر، تو یزید لعین اسے خطرہ ہوا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے. اگر آپ کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہیں تو وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ ڈرانے کے لیے کچھ سامنے کرتا ہے تاکہ کوئی چپ ہو جائے. یزید نے چاہا بی بی زینب خوف پہ مبتلا ہو جائیں، آگے نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ اور روتے رہے انقلاب آ جائے. تو جانتے ہیں اس نے بی بی کو خوف پہ مبتلا کرنے کے لیے کیا کہا؟ اس نے کسی سے کہا ذرا خیزران کی لکڑی لے آنا. ایک خاص قسم کی لکڑی تھی. ابھی بی بی زینب سامنے کھڑی ہیں، سر ہے بھائی کا، اس سے مخاطب کر رہی ہیں. یزید نے کہا ذرا چھڑی لے آنا. جیسے ہی وہ چھڑی آ گئی نا یزید کے ہاتھ میں، بی بی کے سامنے حسین کے لبوں کو مارنا شروع کیا. میں قربان ہو جاؤں اے بی بی زینب، میری نسلیں قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. میں کہتا ہوں فرش ادا پر 1400 برس بعد سننا کتنا سخت ہے. جب حسین کا کٹا سر دشت میں رکھا ہو اور بہن دیکھ رہی ہو، یزید چھڑی سے گستاخی کر رہا تھا لب حسین پر، کہ ابو بزرہ اسلمی جو رسول اللہ کے صحابی تھے دربار میں موجود تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اپنے مقام سے اور کہتے اے بے حیا یزید تو کیا کر رہا ہے؟ اے بے حیا یزید تو کیا کر رہا ہے؟
تو کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ اے بے حیا یزید، تو کن لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ حسین کو گود میں بٹھا کر لبوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ بی بی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد بی بی نے آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ خبردار، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے ان کو لمبی مہلت دے دی ہے اس لیے کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اے یزید، تجھے مہلت اس لیے ملی تیرے گناہ بڑھ جائیں۔ یہ بی بی نے آیت پڑھی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یبن الطلقاء، کیا جرت ہے، کہ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آئے ہائے، یہ جرت ہے زینبی، سبحان اللہ۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہو، گردن میں رسی ہو، ایک چھوٹی بچی ہو جو کبھی سر اٹھا رہی ہو کبھی پیر یہ سب ذہن میں ہے نا، اس میں یہ خطبہ ہو رہا ہے اور حسین کے لبوں کو مارا جا رہا ہو۔ ایک بزرگ عارف ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا حسین کا پورا لاشا پامال ہوا تھا نا، بس اللہ نے حسین کی تقدیر میں مصائب لکھے تھے، فقط لب پامال ہونے سے رہ گئے تھے، اس لیے کہ سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند تھا۔ حسین کا جسم کربلا میں پامال ہوا، حسین کے لب یزید کے دربار میں چھڑی سے پامال ہو گئے۔ اب تک کا اب جو جملہ کہہ رہا ہوں شاید اب تک کا سب سے سخت جملہ ہے، کلیجہ ہلا دینے والا۔ بی بی نے پھر اس سے کہا کہ امن العدل، اے یزید کیا یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں تو چادروں میں رہیں؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین، کیا یہی انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں تو چادروں میں رہیں اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھریں، جبکہ منادی ندا دے رہا ہو کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر پر چادر نہ ہو؟ کہ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹی ہیں، تو ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے، تو نے انہیں در بدر پھرایا ہے، تیرے اونٹوں پر اشقیہ نے ہمیں بٹھا کر شہر بشہر پھرایا ہے، ہمیں سر برہنہ ہجوم ملے گئے ہیں۔ جملہ سنتے جائیے گا اور روتے جائیے گا۔ رسول زادیوں کو دیکھ کر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، دور اور نزدیک کے لوگ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان پر آواز کس رہے ہیں، ان پست لوگوں کی نگاہیں ہمارے سروں پر ہیں۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ گردش ایام اور مصائب نے کیا درد ہے اس میں؟ فرمایا گردش ایام اور مصائب نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا اور میں یہاں تک آ پہنچی کہ میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں۔ اب وہ جملہ یاد آیا جو آیت اللہ بروجردی کے سامنے کہا گیا، دخلت زینب، بی بی جب دربار میں داخل ہوئی، آغا بروجردی اٹھے زمین پر گر گئے۔ ذاکر سے کہا بس رک جا، اس سے آگے مصائب کی ضرورت کیا ہے کہ زینب جیسی صاحب تطہیر شرابیوں کے دربار میں آ جائے؟ کیا یہی انصاف ہے کہ مجھ جیسی تجھ سے بات کر رہی ہے؟ فرمایا کہ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک انتہائی پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے میں کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں۔ فرمایا میرا سینہ غموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وَمْكُرْ مَكْرَكْ، تو جو چال چلنا چاہتا ہے چل لے، وَكِدْ كَيْدَكْ، جو ہیلے کرنا چاہتا ہے کر لے، وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، اے یزید یاد رکھنا تو ہمارا ذکر کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رے جلال زینبی، تو ہمارا ذکر کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ بس ابھی بی بی کا خطبہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یزید نے غصے میں کہا اے جلاد تو زینب کی گردن اڑا دے۔ ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا، کونے میں کھڑی ہوئی ایک کنیز، اسے یاد آ گیا کہ جب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی تھی نا، انہوں نے بچوں کو میرے حوالے کیا تھا، کہ میں حسین کو تو نہیں بچا سکی نا۔ دربار میں زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہا اے یزید جب تک فضہ زندہ ہے نا کوئی زینب تک نہیں ہوا۔ کوئی زینب تک نہیں آ سکتا، بس اتنا سننا تھا۔ یزید نے کہا جلاد تو فضہ کو مار دے،
ایک مرتبہ جلاد فضا کی طرف آگے بڑھا. فضا حبش کی ملکہ تھی, وہاں حبش کے لوگ موجود تھے. کہا اے حبش کے رہنے والوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے سامنے تمہاری ملکہ کو مارا جا رہا ہے, تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ حبش کے لوگ اٹھ گئے, تلواریں باہر آ گئی. کہا خبردار یزید واپس بلا لے جلاد کو, اگر فضا کو کچھ ہو گیا یہاں خون بہ جائے گا. یزید مجبور ہو گیا, جلاد کو واپس بلا لیا, لیکن علی کی بیٹی کا دل ٹوٹ گیا. مدینے کی طرف رخ کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. نانا بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے مل گئے, تیری نواسی کو بچانے والا کوئی نہ ملا. ہاں جزاکم اللہ, یہی حق ہے. آج حسین جب مجلس میں آئے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کون کون میری بہن زینب کے نام پر آنسو بہا کر یا حسین کہہ رہا ہے. خطبہ دیا اس عالم میں, ہاتھ بندھے ہوئے, گلا بندھا ہوا. ایک جملہ اور کہہ دوں, یہ میں نے مولانا قبلہ صادق حسن صاحب حفظہ اللہ سے جملہ سنا تھا کہ فقط ہاتھ بندھا ہوا, ہاتھ بندھے ہوئے, گردن رسی سے بندھی ہوئی نہیں تھی, بی بی کی پیشانی بھی زخمی تھی. اس لیے کہ جب شام غریبہ لعین لوٹنے کے لیے آئے تھے نا, سب کی چادریں چھینی جا چکی تھی, لیکن علی کی بیٹی کے سر پر چادر ابھی تک موجود تھی, اور کسی شقی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی بی بی زینب کی چادر کو چھین سکے. یہاں تک کہ خولی آیا, اس نے دیکھا ایک چادر فقط باقی ہے, اور اس نے چادر زینب کو بی بی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا. خولی جوان ہے, زینب بوڑھی ہو چکی ہے, لیکن عباس کی بہن ہے زینب, علی کی بیٹی ہے زینب. ایک مرتبہ چادر جب چھین کے وہ نہ چھین سکا تو اس نے کربلا کی زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا. علی کی بیٹیاں اس قابل نہیں تھی کہ پتھر مار. اے ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے. ایک مرتبہ پتھر اٹھایا, اگلا جملہ کیسے کہوں جرت نہیں ہے. کچھ دیر بعد بی بی کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا, آج سے چادر چھوٹ گئی. زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا ابا تو چلا گیا, زینب کی چادر کو بچانے والا کوئی نہ بچا. زینب پتھر کھاتی رہی عباس. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ زینب ہے اور وہ زینب کے دو بچے. پوری کائنات بی بی کے حسین پر قربان ہو گئے, خود بی بی بھی, دو بچے بھی. جانتے نا وہ دو بچے کیسے آئے تھے؟ آپ گریا کر چکے, لیکن یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو, اور یہ میری اپنی خاطر نہیں جڑے ہوئے. جب میرا یہ یقین ہے کہ جب بی بی کے مصائب ہوتے ہیں نا تو شام سے ایک چھوٹی بچی ضرور آتی ہوگی مجلس میں. اور وہ چھوٹی بچی, وہ سکینہ سوال کر رہی ہوتی ہوگی بھوبی اماں یہ کون سے عزادار ہیں؟ اور بی بی جواب دیتی ہوں گی بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, یہ یا حسین کہہ کے ماتم کر رہے ہیں. شاید سکینہ پوچھ لیتی ہو اے بھوبی اماں انہیں یا حسین کہنے پر کوئی تماچے تو نہیں مار رہا؟ انہیں یا حسین کہنے پر کوئی کوڑے تو نہیں لگا رہا؟ دو بچے آئے تھے. جب کاروان گزر چکا تھا مدینہ سے آگے, تب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے, اور آ کر جیسی بیوی نے دیکھا تھا نا, کیا کہا تھا عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں تو بیوی پر واجب ہے شوہر کی اطاعت. میں واپس تو چلی جاؤں گی لیکن زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے, میں حسین کے بغیر زندہ تو نہیں جا پاؤں گی. عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن میں آپ کا مقام جانتا ہوں, آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں, میں آپ کو حکم دینے نہیں آیا, میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. آپ کے جد نے فرمایا تھا جب بھی سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے جایا کرو. میں تو صدقہ دینے آیا ہوں, اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا, ایک کو میری جانب سے صدقہ کر دینا. اون محمد سامان صدقہ بن کر کربلا پہنچ گئے. شب عاشور ہر ماں اپنی اولاد کو سمجھا رہی تھی کل کیسے جہاد کرنا ہے. بی بی نے بھی اون محمد کو سامنے بٹھایا ہوا تھا, کہتی جاتی تھی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو.
صبح عاشور آئی، بھانجے ماموں کے پاس پہنچے، اے ماموں حسین ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ حسین بار بار منع فرماتے رہے، لیکن ماموں اور بھانجے کا کتنا محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ وہ بھانجے تھے جو اس وقت موت کی اجازت مانگ رہے تھے، اے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ جب بار بار منع فرماتے رہے تو پہنچے اپنی ماں کے پاس، اور ماں کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مادر گرامی ہم تو بار بار اجازت مانگتے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب خود چادر اوڑھ کر آ گئی، فرمایا اے بھیا میں نے تم سے آج تک کچھ مانگا تو نہیں ہے نا، آج میں مانگ رہی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو بنی ہاشم کا ماتم شروع ہو گیا ہے نا، آج شب 5 محرم الحرام ہو گئی، آج محرم کی پہلی شب جمعہ آ گئی، پھر کسی کو پتا اگلے برس کون زندہ رہے گا، پھر کسی کو پتا ہے کہ پھر شب 5 محرم الحرام، پھر اونا محمد کے مصائب کب سننے نصیب ہوں گے، کب پھر بیوی کو برسا دیں گے نہیں معلوم، یہ زندگی کی آخری مجلس ہے یا کون سی مجلس زندگی کی، ایسے گریا کرنا کہ جیسے بی بی زینب کا دل تسلی کے ساتھ راضی اے بی بی۔ جب بی بی نے کہا حسین نے اجازت دی، بی بی نے سمجھایا کہ دیکھو لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہیں جانا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے نا، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے نا، فرات کے قریب نہ جانا۔ اور دیکھو جب تم سے کوئی پوچھے نا کہ تم کون ہو تو یہ نہیں کہنا حسین کے بھانجے ہیں، یہ کہنا حسین کے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ اونا محمد چلے، بے پناہ جنگ کی، معصوم سے بچے تھے، آخر کتنا جہاد کرتے، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے، زمین کربلا پر گرے، آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک کلاشہ حسین نے اٹھایا، ایک کلاشہ عباس نے اٹھایا۔ جب 2 لاشیں خیمے میں پہنچی، جب بھی بنی ہاشم کا کوئی لاشا پہنچتا تھا زینب سب سے آگے ہوتی تھی، اب حسین تلاش کرتے زینب کہیں نظر نہیں آتی۔ بی بی ایک اور خیمے میں ہے، حسین گئے، کہ بہن زینب بچوں کے لاشیں آئے دیکھ تو لیجئے، کہ بھیا جو فدیہ کر دیا نا، جو صدقہ کا کہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ اب جو بی بی قریب آئی تو اون میں کچھ رمق باقی تھی، محمد کی شہادت ہو چکی تھی۔ اون نے کہا اماں ہم سے راضی ہو گئے، اماں ہم سے کسی نے بھی پوچھا کہ تم کون ہو، ہم نے یہ نہ کہا حسین کے بھانجے ہیں، ہم نے کہا حسین کے غلام ہیں۔ زینب نے کہا اے میرے لال اون، جب یہ محمد رات میں بیدار ہو جاتا تھا تو یہ مجھ سے لپٹ جاتا تھا، اب میں تم دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن تم فکر نہ کرنا اس بیابان میں تمہارا بھائی علی اکبر بھی ہوگا، یہیں پر تیرا بھائی علی اصغر بھی ہوگا، یہیں پر قاسم بھی۔ اس کے بعد بی بی نے ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، ایک مرتبہ سر کو کربلا کی زمین پر رکھا کہ پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول فرما لی۔ اس کے بعد جب قافلہ گزر گیا ہمیشہ یا حسین کہا، یا عباس کہا، کبھی اونا محمد کا نام نہ لیا۔ حد یہ ہے کہ زندان شام میں پہنچ گئیں، وہاں سے رہائی ملی، جب سر آنا شروع ہوئے ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر گود میں لیا، حسین کا سر آیا، بی بی نے گود میں لیا، 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ آئے حسین، آئے حسین، یہاں فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کو برسا دیتے ہوئے ان کے بھانجوں کا ایک مرتبہ کہنا یا حسین، یا حسین، کہ میں ان کی دکھیاری ماں زینب کبریٰ ہوں، بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں، آخر جملہ بس دم نہیں ہے مجھ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بی بی پہنچی مدینہ منورہ، ماں کی لحد پر پہنچی، وہاں جا کر کہا اماں زینب تو لٹ کر آ گئی، تم کہو گی بہت دور سے آئی ہوں، کیا سوغات لائی ہو؟ اماں حسین کا خون بھرا کرتا دے دوں یا علی اصغر کا جلا ہوا جھولا دے دوں؟ اماں اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا، میں بتاتی ہوں امت نے کتنے تازیانے مارے۔ اور زینب غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، کچھ دیر بعد بیدار ہوئی، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چلی، جب گھر کی طرف اندر پہنچی عبداللہ ابن جعفر تیار، بی بی زینب کے شوہر گھر میں نہیں تھے، گھر میں جب تشریف لائے دیکھا ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے،
کہا اے معظمہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ زینب نے تڑپ کر کہا اے عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا اے بی بی یہ حالت کیسی ہوئی؟ گویا کہا بی بی نے سن سکو گے اچھا بس دفعتاً محمد کے حجرے نظر آئے، زینب سے ضبط نہ ہو سکا، کہا رے میرے شیروں ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم کرنا یا حسین کہہ کر تمہارا ماتم نہ کر پائے، ہمیشہ حسین کا ماتم کی، لیکن ماں مجبور کوئی تصور بھی کر سکتا ہے جو اتنے مصائب میں نے پڑھے، یعنی اگر کوئی سوچے علی کی بیٹی اور اتنی مصیبتیں، کیا نبی کی نوازی اسی لائق تھی؟ اس پہ پتھر مارا۔ ابھی تو میں نے آپ کو دیکھ کر وہ روایت نہیں پڑھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی، لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں اشارت ہے، اس لیے کہ انہی کا حکم ہے ہمارے مصائب چھپایا نہ کرو۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ پتھر مارے گئے، آپ نے یہ سنا ہے آوازیں کسی گئیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہے حتیٰ کوفہ اور شام کے بازاروں میں لوگ گرم پانی لے کر آ گئے تھے چھتوں سے پھینکنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ شب جمعہ ہے، آج تو ہمیں خاص سلام کرنا ہے امام حسین کو، خاص سلام کرنا، دلوں کو کربلا لے کر چلے، امام حسین کو ان کی بہن کا پرسہ دینا ہے، چاہے والا حسین یہ پرسہ قبول فرمائیے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد وعلى اصحاب، مجھے توسل کرنا ہے، لیکن اگر اب کا گریہ اسی انداز سے جاری رہے۔ بی بی زینب 2 سال سے زیادہ نہیں جی پائی کربلا کے بعد، جب شام پہنچی وقت آخر آیا تھا، روایتیں مختلف ہیں لیکن جو ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں جہاں حسین کا کٹا سر جس درخت پہ لٹکایا گیا تھا نا، بی بی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یا حسین کہتی تھی، ایک شقی نے آ کر بیلچا مارا تھا بی بی کو، اور اس زخم سے بی بی کی شہادت ہوئی تھی۔ بالکل جب شہادت کے قریب تھی تو اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کو بلایا کہ وہ جو ایک صندوق رکھا ہے نا وہ لے آئیے گا۔ اور صندوق جب لیا انہوں نے کھولا تو اس میں خون بھرا کرتا نکالا بی بی نے، اور اس کرتے کو اپنے سینے سے لگا کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہتی ہوئی بی بی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس تصور کے ساتھ میرے ساتھ نے جملے کہیں گے، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بی بی زینب کا واسطہ نام امام حسین پر سب مل کے یا جیہان عند اللہ اشفع یا جیہان عند امام زمانہ کے پاس جب ایک عارف پہنچے تھے کہ جب میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھنا تو میرے ظہور کے لیے دعا کرنا. آخری امام زمانہ کے ظہور کے لیے یا جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. زیارت امام حسین